شب قدر کی دعا۔ اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنی یا غفور یا غفور یا غفور۔ اے اللہ، بلا شبہ تو معاف کرنے والا ہے، معاف کرنے کو پسند کرتا ہے، لہذا تو مجھے معاف فرما دے، اے بخشنے والے، اے بخشنے والے، اے بخشنے والے، اے بخشنے والے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ نحمده ونستعینه ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، واشهد ان محمدا عبده ورسوله ارسله بالحق بشيرا ونذيرا، اما بعد فان خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار۔ فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون، يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا، يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما۔ محترم حاضرین جمعہ، تمام قسم کی تعریف، بڑائی، عظمت و کبریائی اس اللہ وحدہ لا شریک کے لیے ہے جو ہم سب کا خالق اور مالک ہے۔ بعدہ صلاۃ والسلام کا نزول ہو تمام انبیاء پر، خصوصاً اس ذات مقدسہ مطہرہ مبرکہ پر جن کا نام اسم گرامی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے۔ میرے قابل احترام اسلامی بھائیوں، اللہ تبارک و تعالیٰ کا بے انتہا شکر و احسان ہے کہ اس نے اپنے فضل اور اپنے کرم سے ہم تمام کو ایمان کی نعمت سے نوازا ہے، اور اپنے فضل و کرم سے ہم تمام کو عمل صالح کرنے کی توفیق عطا فرمائی ہے۔ تو اللہ سے ہم دعا کرتے ہیں کہ اللہ جو کچھ اعمال صالحہ ہم انجام دیں تو انہیں اپنے فضل و کرم سے قبول فرما، اور ہم تمام کی گردنوں کو جہنم سے آزاد فرما۔ میرے محترم بھائیوں، بڑے ہی افسوس کے ساتھ کہنا پڑ رہا ہے کہ رمضان کا یہ مبارک مہینہ جو ابھی ابھی شروع ہوا تھا ابھی اپنے اختتام کی طرف بڑھ رہا ہے، لیکن ایک بندے مومن ان بچے کچے ایام کو غنیمت سمجھ کر اپنے آپ کو اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف رجوع کرتے ہوئے اپنے گناہوں پر ندامت اور شرمندگی کا احساس اپنے اندر پیدا کرے، اور ان گناہوں کو دوبارہ نہ کرنے کا اللہ تبارک و تعالیٰ سے پختہ وعدہ کریں، پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کے دربار میں آئیں، سچے دل سے، دل کی گہرائیوں کے ساتھ رو کر، گڑ گڑا کر اللہ تبارک و تعالیٰ سے اپنے گناہوں کی معافی طلب کریں۔ خصوصاً کبیرہ گناہوں سے اللہ تبارک و تعالیٰ سے توبہ کریں، کیونکہ صغیرہ جو چھوٹے چھوٹے گناہ ہیں وہ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت سے معاف ہو جائیں گے۔ اللہ کے رسول محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا،
مسلم شریف کی یہ حدیث ہے جس کے راوی حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں. الصلوات الخمس والجمعۃ الی الجمعہ ورمضان الی رمضان مکفرات ما بینہن اذا اجتنب الکبائر. 5 وقتوں جب ایک مسلمان 5 وقت کی نمازوں کی پابندی کے ساتھ ادا کرتا ہے، 5 وقت کی نمازوں کو پابندی کے ساتھ ادا کرتا ہے اور ایک جمعہ سے دوسرے جمعہ کی پابندی کے ساتھ ادا کرتا ہے اور رمضان سے رمضان کو ادا کرتا ہے، تو اللہ کے حبیب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ایسے شخص کے ان تمام کے درمیان ہونے والے چھوٹے چھوٹے گناہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت سے معاف ہو جاتے ہیں. اذا اجتنب الکبائر، لیکن شرط یہ ہے کہ آدمی بڑے گناہوں سے اپنے آپ کو بچائے رکھے، اور بڑے گناہ جو کبیرہ گناہ ہیں وہ توبہ کے بغیر معاف نہیں ہوتے. میرے محترم بھائیوں، رمضان کا یہ مبارک مہینہ جس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے بندوں کی مغفرت کے بہت سارے مواقع رکھے ہیں، بہت سارے مواقع ہیں. روزے تو سب رکھتے ہیں، لیکن یہی روزے اگر آدمی اللہ کے لیے رکھے، ایمان کے ساتھ رکھے، احتساب کے ساتھ رکھے، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من صام رمضان ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. جو شخص ایمان اور احتساب کے ساتھ روزہ رکھے گا اللہ اس کے پچھلے تمام گناہوں کو معاف فرمائے گا. من قام رمضان ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. جو شخص ایمان اور احتساب کے ساتھ ماہ رمضان میں رات کا قیام کر لے، پورا مہینہ اللہ کے لیے قیام کریں، اللہ کے لیے روزے رکھیں، اللہ کے نبی فرماتے ہیں اس شخص کے پچھلے تمام گناہ معاف ہو جاتے ہیں. تو گناہوں کی مغفرت کے اس ماہ مبارکہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے بہت سارے مواقع رکھے ہیں، جن مواقعوں کو دیکھتے ہوئے جبرائیل امین علیہ السلام نے اللہ کے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ان الفاظ میں کہا تھا رغم عنف من ادرک رمضان فلم یغفر له. اس شخص کا برا ہو، وہ شخص تباہ و برباد ہو جائے. کون کہہ رہے ہیں؟ جبرائیل امین کہہ رہے ہیں، بد دعا دے رہے ہیں اس شخص کو. فرمایا کہ اس شخص کا برا ہو، وہ شخص تباہ و برباد ہو جائے، وہ شخص ہلاک و برباد ہو جائے جو اپنی زندگی میں رمضان کے مہینے کو پایا ہو اور اس کی مغفرت نہ ہو سکی ہو. میرے محترم بھائیوں، رمضان کا یہ مبارک مہینہ، اگر اس مہینے میں جس مہینے میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے بندوں کی مغفرت کے بہت سارے مواقع رکھے ہیں، اگر ان موقعوں کو اپنا کر کے ان اوقات میں بندہ اپنے گناہوں سے توبہ کر کے اگر اپنی مغفرت نہیں کروا سکا تو پھر اس کی کبھی مغفرت نہیں ہو سکتی. میرے عزیز ساتھیوں، رمضان کا یہ مبارک مہینہ اور خصوصاً رمضان المبارک کی یہ آخری دن اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی مہربانی سے ان دنوں میں ایسے عظیم اعمال کو رکھا ہے جن کو سمجھ کر کے اگر بندہ مومن اس پر عمل کرے تو یقین جانیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ایسا شخص دنیا اور آخرت کے تمام فتنوں سے محفوظ ہو جاتا ہے، اور دنیا اور آخرت میں ایسا شخص کامیاب اور کامران ہو جاتا ہے. اللہ اکبر. میرے محترم بھائیوں، اور اس بات کو بھی ہمیشہ اپنے ذہن میں رکھیں، ہمیشہ ذہن میں رکھیں، کبھی نہ بھولیں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے دربار میں وہی عمل قبول ہوتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اسی عمل کو قبول فرماتا ہے، یا اللہ صرف اور صرف بندے کے اس عمل پر اجر و ثواب عطا کرتا ہے جو عمل خالص اللہ تبارک و تعالیٰ کو راضی کرنے کے خاطر کیا جائے. عمل خالص اللہ کے لیے ہو اور اللہ کے رسول محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق ہو، اور عمل کرنے والا مومن ہو، ایمان والا ہو، صاحب ایمان ہو، مشرک اور کافر نہ ہو، کیونکہ مشرک اور کافر کا کوئی عمل اللہ تبارک تعالیٰ قبول نہیں فرماتا. میرے عزیز ساتھیوں، رمضان کے یہ آخری ایام نہایت ہی اہم ہیں، بہت قیمتی ہیں، جس کا کوئی اندازہ نہیں لگا سکتے. میرے محترم بھائیوں،
ابن ماجہ میں حضرت انس ابن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، انس ابن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ دخل رمضان، جب رمضان آیا تو اللہ کے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان هذا الشهر قد حضرکم، لوگوں رمضان کا یہ مبارک مہینہ تم پر سایہ فگن ہو چکا ہے، رمضان کا مہینہ آ چکا ہے۔ اللہ کے نبی نے آگے فرمایا وفیہ لیلۃ خیر من الف شہر، اس ماہ مبارکہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک ایسی رات رکھی ہے جو قدر و منزلت کے اعتبار سے، مقام و مرتبے کے اعتبار سے 1000 مہینوں کی راتوں سے بھی زیادہ بہتر ہے، 1000 مہینوں کی راتوں سے بھی زیادہ بہتر ہے۔ جو شخص اس کی سعادت کو حاصل کرنے سے محروم رہا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس شخص نے رمضان المبارک کے آخری عشرے کی راتوں میں اس مہینے کو، اس رات کو پا لیا، وہ خیر و بھلائی کے تمام چیزوں کو پا لیا، تمام خیر و بھلائی کو اس نے پا لیا۔ جس نے اس رات کو چھوڑ دیا، ضائع کر دیا، نقصان کر دیا، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایسا شخص دنیا اور آخرت کی تمام سعادتوں سے وہ شخص محروم ہو گیا، تمام سعادتوں سے وہ شخص محروم ہو گیا۔ پھر اللہ کے نبی نے فرمایا من حرمها فقد حرم الخیر کلہ، وہ ہر بھلائی اور ہر خیر اور بھلائی اس سے چھن جاتی ہے، ہر خیر اور بھلائی اس سے چھن جاتی ہے۔ یہاں تک کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ولا يحرم خیرها الا محروم، کہ لیلۃ القدر کی سعادت سے صرف بدنصیب ہی محروم کیا جاتا ہے، لیلۃ القدر کی سعادت سے صرف بدنصیب ہی محروم کیا جاتا ہے۔ اسی طریقے سے میرے عزیز ساتھیوں، بخاری اور مسلم میں اللہ کے نبی نے فرمایا کہ وہ جاگ لے اور اس پہ عبادتیں کر لے، عبادتوں میں پوری رات کو گزارے گا تو اس کے پچھلے تمام گناہ معاف ہو جاتے ہیں۔ میرے محترم بھائیوں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا اس رات کی فضیلت کا بیان کرنا اہمیت کا حامل ہے ہی ہے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کا اس رات کی فضیلت کو بیان کرنا وہ یقیناً بڑے اہمیت کا حامل ہے، بہت بڑے اہمیت کا حامل ہے۔ اللہ خود اپنے زبانی کہہ رہا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ ان 10 راتوں میں ایک ایسی رات اللہ نے رکھا ہے، ان 10 راتوں میں ایک ایسی رات اللہ نے رکھا ہے جس رات کے متعلق اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے کلام پاک کے اندر پوری ایک سورت کو نازل فرمایا، پوری ایک سورت جس کا نام سورۃ القدر ہے۔ کتنی عظیم یہ رات ہے، کتنی عظیم یہ رات ہے، اور اتنا ہی نہیں بلکہ اس رات کے مقام مرتبے کو بیان کرتے ہوئے اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ اس رات میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے بندوں کی ہدایت کا فرمان قرآن کریم کو نازل فرمایا ہے۔ پہلے تو اللہ تبارک و تعالیٰ سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 185 کے اندر فرمایا شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، رمضان کا یہ وہ مبارک مہینہ ہے جس میں اللہ نے قرآن کو نازل فرمایا۔ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا انا انزلناہ فی لیلۃ مبارکہ، رمضان میں قرآن نازل ہوا اور رمضان کے اندر ایک مبارک رات میں اللہ نے قرآن کو نازل فرمایا۔ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ اس مبارک رات کو واضح کرتے ہوئے فرمایا انا انزلناہ فی لیلۃ القدر۔ وہ مبارک رات کون سی ہے؟ بہت سارے لوگ کہتے ہیں کہ لیلۃ المبارکہ سے مراد وہ شب برات ہے۔ اللہ کے بندو، خود اللہ تبارک و تعالیٰ واضح طور پر فرما رہا ہے کہ لیلۃ المبارکہ سے مراد شب برات نہیں بلکہ شب قدر ہے، کیونکہ اللہ نے دوسری شب سورۃ القدر کے اندر واضح کر دیا کہ انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، کہ لوگوں ہم نے لیلۃ القدر میں قرآن کریم کو نازل فرمایا ہے۔ میرے عزیز ساتھیوں، پھر اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ لیلۃ القدر کے متعلق ہم سے سوال کرتا ہوا کہ کہہ رہا ہے کہ وما ادراک ما لیلۃ القدر، لوگوں تم جانتے بھی ہو کہ لیلۃ القدر کیا ہے، اس کی اہمیت کیا ہے، اس کا مقام کیا ہے، اس کا مرتبہ کیا ہے، کتنی عظیم یہ رات ہے، تم جانتے بھی ہو۔ اللہ تبارک و تعالیٰ پھر جواب دیتے ہوئے فرمایا لیلۃ القدر خیر من الف شہر، لیلۃ القدر خیر من الف شہر، لیلۃ القدر یہ ایک رات 1000 مہینوں کی راتوں سے بھی زیادہ بہتر ہے، 1000 مہینوں سے بھی زیادہ بہتر ہے۔ یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس ایک رات کی عبادت کو، اس ایک رات کی عبادت 1000 مہینوں کی عبادت سے زیادہ افضل قرار دیا ہے۔ 1000 مہینے، اللہ اکبر، اگر آپ سالوں کے اعتبار سے دیکھیں گے تو 1000 مہینے کتنے سال بنتے ہیں؟ 1000 مہینے 80 سال، 83 سال 4 مہینے کا عرصہ بنتا ہے۔ گویا اس ایک رات میں عبادت کرنا، اللہ تبارک و تعالیٰ اسے 83 سال 4 مہینے میں عبادت کرنے کا اجر و ثواب اللہ اسے عطا کرے گا۔
یعنی گویا اس ایک رات کے اندر ایک بندے مومن اپنی پوری ایک لائف جی لیتا ہے. ایک لائف کتنی ہوتی ہے ایک انسان کی؟ 70 سال 80 سال کی زندگی ہوتی ہے. لیکن آدمی اگر حقیقی معنوں میں اس رات کا حق ادا کرتے ہوئے اس میں جاگ کر کے عبادت کر کے اللہ کو راضی کرنے کی کوشش کرے اور اس میں اپنے گناہوں کی مغفرت مانگے، اللہ کے نبی فرماتے ہیں اس ایک رات میں عبادت کرنا 1000 مہینوں کی عبادت سے بھی زیادہ بہتر ہے، اللہ نے کہا ہے. اور میرے محترم بھائیوں، اس آیت کے تفسیر میں بعض مفسرین نے یہ بات بھی کہی ہے کہ جب صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کے سامنے اللہ کے نبی نے پچھلی قوموں اور ان کے نبیوں اور ان کی امتوں کی عمر کا تذکرہ کیا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے پچھلی قوموں کو بڑی لمبی عمر عطا فرمائی تھی، 700 سال 800 سال 1000 سال اتنی لمبی عمر اللہ نے انہیں عطا فرمائی تھی. جب صحابہ نے سنا تو انہیں صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کو ان کی عمر پر بڑا رشک ہوا، پچھلے لوگوں کی عمروں پر بڑا رشک ہوا اور وہ کہنے لگے اے اللہ کے نبی، اللہ تبارک و تعالیٰ نے پچھلی قوموں کو جب اتنی لمبی عمر عطا کیا تھا پھر تو وہ عبادت میں ہم سے بہت آگے بڑھ جائیں گے، پھر تو وہ عبادت میں ہم سے بہت آگے بڑھ جائیں گے. تو پھر اس کے بعد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اب اللہ تبارک و تعالیٰ امت محمدیہ کو اتنی لمبی عمر تو نہیں عطا کرے گا، لیکن عمل کے اعتبار سے، عبادت کے اعتبار سے ان عمروں کے بدلے میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں شب قدر سے نوازا ہے، ہمیں شب قدر سے نوازا ہے. اس ایک رات میں عبادت کر لو، 83 سال سے زیادہ اجر و ثواب اللہ تبارک و تعالیٰ تمہیں عطا کر رہا ہے. ایک سال میں 83 سال، دوسرے سال میں کتنے سال ہوئے؟ 160 سال، تیسرے سال، چوتھے سال، ایسے ہی اگر آپ کی عمر 40 سال 50 سال 60 سال کی عمر ہے، ہر سال آپ کو 83 سال کا اللہ اجر عطا کرے تو کتنے سال کی عبادت ہو گئی؟ تو میرے محترم بھائیو، یہ امت مسلمہ کے لیے، امت محمدیہ کا یہ اعزاز ہے جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں عطا فرمایا. اور یہیں پر اس رات کی فضیلتیں ختم نہیں ہوتی، آگے پھر اللہ تبارک و تعالیٰ اسی سورت کے اندر فرمایا تنزل الملائکۃ والروح. اس رات میں، شب قدر میں، لیلۃ القدر میں اللہ تبارک و تعالیٰ کے فرشتے اترتے ہیں. صرف فرشتے ہی نہیں اترتے، ان فرشتوں کے ساتھ ساتھ فرشتوں کے سردار جبرائیل امین علیہ السلام، جن کا ایک نام روح الامین ہے، وہ بھی اترتے ہیں اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے طے شدہ معاملات کو لے کر کے آتے ہیں. سلام، اور اس رات میں رات بھر اللہ تبارک و تعالیٰ کی جانب سے سلامتی نازل ہوتی ہے، سلامتی نازل ہوتی ہے. ہی حتی مطلع الفجر، اور یہ رحمتوں، برکتوں اور سلامتی کا سلسلہ طلوع فجر تک چلتا ہی رہتا ہے. تو میرے محترم بھائیوں، اب یہ رات آ گئی ہے، بالکل قریب پہنچی ہے اور ایک دن باقی ہے. اب یہ رات آ گئی ہے. اب ہمیں چاہیے کہ ہم میں سے ہر شخص، ہر مسلمان، چاہے وہ مرد ہو یا عورت، چھوٹا ہو یا بڑا، جوان ہو یا بوڑھا، اس رات کا اہتمام کریں، اس رات کا اہتمام کریں. کیا پتا کہ پھر آئندہ سال یہ رات ہمیں نصیب ہوگی بھی یا نہیں ہوگی. کون جانے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کس کو زندگی بخشے گا، کس کو نہیں بخشے گا. یہ رات آ گئی ہے، اس رات کا اہتمام کریں. اتنی بڑی رات، اتنی اہمیت والی رات، اتنی قیمتی رات اپنے ہاتھوں سے ضائع نہ کریں، اسے نہ چھوڑیں، اسے لہو لعب میں برباد نہ کریں. آج بہت سارے دوست احباب کو دیکھتے ہیں جب رمضان آتا ہے تو بڑے جوش و شوش کے ساتھ، بڑے جوش و خروش کے ساتھ عبادتوں کے لیے ٹوٹ پڑتے ہیں. لیکن جو رمضان اپنے پڑاؤ کی طرف آگے بڑھتا ہے، ختم ہونے کے لیے آتا ہے، ویسے ویسے لوگوں کے اندر عبادتوں کا جذبہ ختم ہوتے جاتا ہے. ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ رمضان کے آخری عشرے میں ہم کثرت سے عبادتیں کریں، کیونکہ یہ آخری عشرہ بڑا قیمتی ہے، مغفرتوں والا ہے، رحمتوں والا ہے، برکتوں والا ہے. اللہ نے مغفرت کا اعلان اس میں کیا ہوا ہے، کئی اعمال اللہ نے اس میں رکھے ہیں. لیکن لوگ انہی دنوں کے اندر بہت زیادہ غفلت برتتے ہیں. کوئی شاپنگ کر رہا ہے، کوئی کپڑوں خریدنے میں لگا ہوا ہے، کوئی بچوں کو کپڑے دلانے میں لگا ہوا ہے، کسی عورتوں کا تو عورتوں کا سارا دن شاپنگ میں گزر جاتا ہے، راتیں شاپنگ میں گزر رہی ہیں. مردوں کا بھی یہی عالم ہے، کوئی عید کی تیاری میں لگا ہوا ہے، کوئی پتہ نہیں کسی کام میں لگا ہوا ہے. اور نوجوانوں کی راتیں تو پوری ہوٹلوں میں گزر رہی ہے. جبکہ یہ راتیں اتنی اہم اور اتنی قیمتی راتیں ہیں، ان راتوں میں ہمیں عبادتیں کرنا چاہیے اور ہم ان راتوں کو ضائع و برباد کر رہے ہیں. تو میرے محترم بھائیوں، یہ راتیں آ چکی ہیں، یہ قیمتی راتیں، شب قدر کی یہ رات آ گئی ہے. ہمیں کہ ہر شخص یہ عزم مصمم کریں کہ ہم اس رات کو منائیں گے، ضرور منائیں گے، لیکن رسمی طور پر نہیں منائیں گے جیسے ہر سال مناتے آ رہے ہیں. رسمی طور پر نہیں منائیں گے بلکہ عملی طور پر منائیں گے.
حقیقی معنوں میں عبادت کر کر کے اس رات کو منائیں گے، تبھی جا کر کے اس رات کا حق ادا ہوگا۔ میرے محترم بھائیوں، یہاں پر ایک اور بات بھی میں واضح کرتا چلوں کہ اس بخاری اور مسلم میں ام المؤمنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں کہ پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے امت محمدیہ کو یہ حکم دیا ہے کہ تحروا لیلۃ القدر فی العشر الاواخر، تحروا لیلۃ القدر فی العشر الاواخر من رمضان، لوگوں تم عشر اواخر کے رمضان المبارک کے آخری عشرے میں شب قدر کو تلاش کرو، شب قدر کو تلاش کرو۔ اور پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ شب قدر کی رمضان المبارک کے آخری راتوں کی تاخراتوں میں شب قدر کو تلاش کرو۔ پھر اللہ کے نبی نے کیا کہا؟ فی الوتر، تاخراتوں میں تلاش کرو۔ میرے محترم بھائیوں، کیونکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ شب قدر یہ رمضان المبارک کے مہینے کے آخری دنوں میں، آخری عشرے کے تاخراتوں میں سے کوئی ایک رات شب قدر ہو سکتی ہے۔ شب قدر کسی ایک رات میں ہوگی۔ تاخ کا مطلب کیا ہے؟ تاخ راتوں سے مراد کیا ہے؟ تاخ کس کو کہتے ہیں؟ 21ویں رات، 23ویں رات، 25ویں رات، 27ویں رات اور 29ویں رات، ان 5 راتوں کو تاخ راتیں کہا جاتا ہے۔ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لوگوں ان 5 راتوں میں سے کوئی ایک رات شب قدر ہے، کوئی ایک رات شب قدر ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی ساری زندگی شب قدر کو رمضان مبارک کے آخری عشرے میں تلاش کیا۔ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھی صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین، تابعین، تبع تابعین، ائمہ اکرام، سلف صالحین رضوان اللہ علیہم اجمعین، سارے کے سارے ان لوگوں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم پر عمل کرتے ہوئے شب قدر کو رمضان مبارک کی آخری تاخراتوں میں انہوں نے تلاش کیا، پورے 5 راتیں جاگے۔ لیکن آج بڑا عجیب اتفاق ہے، خصوصاً بر صغیر میں، ہندوستان، پاکستان وغیرہ کے ممالک میں آپ غور کر کے دیکھیں کہ لوگ 5 راتیں نہیں جاگتے۔ 10 راتیں جاگنا تو دور کی بات ہے، لوگ 5 راتیں بھی نہیں جاگتے، بلکہ ان لوگوں کو پہلے ہی پتا ہے کہ شب قدر صرف 27ویں رات کو ہی آئے گی، شب قدر 27ویں رات کو ہی ہے، اور شب قدر آئے گی تو صرف 27ویں رات کو ہی آئے گی، اور وہ لوگ اسی لیے اس ایک ہی رات کا اہتمام کرتے ہیں، جبکہ اللہ کے نبی آخری عشرہ پورا جاگ کر کے اس رات کو تلاش کرتے تھے۔ صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین آخری عشرے کی تاخراتوں میں انہوں نے جاگا۔ صحابین، تبع تابعین، سلف صالحین، سب نے اللہ کے نبی کا حکم کی تعمیل کرتے ہوئے شب قدر کو رمضان مبارک کے آخری تاخراتوں میں ڈھونڈا، تلاش کیا، جاگا، اس میں عبادتیں کیا۔ اور ہم کہتے ہیں کہ صرف ایک رات جاگ لینے سے کافی ہے۔ میرے محترم بھائیوں، یہ سراسر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے کی سنت کی خلاف ورزی ہے۔ اللہ رب العزت یہاں پر ایک اور بات بتاتے چلوں، مسلم شریف کی حدیث ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس حدیث کے راوی ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اور حدیث صحیح ہے، فرماتے ہیں کہ انی اریت لیلۃ القدر ثم انسیتها او نسیتها فالتمسها فی العشر الاواخر من رمضان وفی الوتر۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لوگوں، مجھ پر شب قدر واضح کی گئی تھی، بتا دیا گیا تھا کہ کس رات میں شب قدر ہے، مجھ پر واضح کر دیا گیا تھا، اور میں اس کی خبر دینے کے لیے لوگوں کو نکل بھی چکا تھا، میں نے دیکھا کہ راستے میں 2 صحابہ اکرام کے درمیان کسی معاملے کو لے کر کے اختلاف ہو رہا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ان صحابہ اکرام کے درمیان جو اختلاف ہوا ہے اس اختلاف کو دور کرنے میں لگ گئے۔ اس دوران اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دل سے، قلب اطہر سے، آپ کے سینے مبارکہ سے اس بات کو مٹا دیا، بھلا دیا کہ شب قدر کس رات میں ہے۔ اور میرے محترم بھائیوں، اس بات کو اچھی طرح ذہن نشین کر لیں کہ اللہ رب العزت کا یہ قانون ہے، اللہ رب العزت کا یہ نظام ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ جب اپنے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو کسی چیز کا علم دیتا ہے تو اللہ کسی مصلحت کے تحت، کسی حکمت کے تحت اسے بھلا بھی دیتا ہے، اور اس بات کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورۃ الاعلیٰ کی آیت نمبر 6 اور آیت نمبر 7 میں واضح طور پر بیان فرمایا اور کہا سَنُقْرِئُكَ فَلَا تَنْسَى إِلَّا مَا شَاءَ اللَّهُ إِنَّهُ يَعْلَمُ الْجَهْرَ وَمَا يَخْفَى۔ اللہ نے فرمایا، اے محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم، ہم آپ کو ایسی تعلیم دیں گے، قرآن آپ کو ایسا سکھائیں گے کہ آپ بھول نہیں پائیں گے۔ ہاں، ان چیزوں کو آپ بھول جائیں گے
جن چیزوں کو بھلانا اللہ تبارک و تعالیٰ کو مقصود ہوگا۔ تو میرے محترم بھائیوں، اللہ تبارک و تعالیٰ جب شریعت کا کوئی حکم نازل کرتا ہے تو کسی مصلحت کے تحت اس میں فائدہ بندوں کا ہی ہوتا ہے، تو اللہ کسی مصلحت کے تحت، کسی حکمت کے تحت اس حکم کو، اس نازل کردہ حکم کو کسی اور حکم سے بدل دیتا ہے، یا پھر اللہ کے رسول محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سینے مبارکہ سے اس علم کو بھلا دیا جاتا ہے۔ ایسے ہی شب قدر کے تعلق سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مجھ پر یہ رات واضح کر دی گئی تھی، مگر اللہ تبارک و تعالیٰ کسی علم و حکمت کی وجہ سے اس رات کو مجھ سے بھلا دیا۔ لیکن اللہ کے نبی نے یہ واضح کر دیا کہ لوگوں، شب قدر رمضان المبارک کے آخری راتوں میں سے کوئی ایک رات ہے، اس کو پانچوں راتوں کو جاگے اور ان 5 راتوں میں عبادت کر کے شب قدر کو تم تلاش کرو۔ لیکن میرے محترم بھائیوں، لوگوں نے ہٹ دھرمی کر لی۔ اب آئیے، جو لوگ رمضان مبارک کی 27ویں شب کو منمانی کرتے ہوئے، جبکہ شریعت نے نہیں طے کیا ہے، یہ خود منمانی ڈھنگ سے طے کر لیے ہیں کہ 27ویں رات کو ہی شب قدر ہوگی، لیکن اب ان کا منانے کا انداز بھی دیکھو کیسا ہے۔ مناتے تو ایک رات ہے منمانی کے طور پر، لیکن انداز بھی کیسا ہوتا ہے آپ مجھ سے بہتر جانتے ہیں۔ ان کی شب کب سے شروع ہوتی ہے؟ عشاء کی اذان 10 بجے اور جماعت 10:30 بجے رکھی جاتی ہے۔ ان کی رات 10 بجے سے شروع ہوتی ہے، جبکہ اسلامی اعتبار سے، شریعت کے اعتبار سے رات کب سے شروع ہوتی ہے؟ مغرب کے فوراً بعد شروع ہو جاتی ہے، لیکن ان کی آدھی رات سے رات شروع ہو رہی ہے 10 بجے سے، اور 10:30 بجے کے بعد جو ہی نماز سے فارغ ہو جاتے ہیں پھر چائے کی مجلس لگتی ہے۔ چائے بسکٹ پینا ضروری ہے کیونکہ رات بھر جاگنی ہے، اور اس میں 1 گھنٹہ ضائع کر دیتے ہیں، اور چائے بسکٹ کی مجلس کے بعد پھر امام صاحب اور مؤذن صاحب کو گلپوشی کی جاتی ہے۔ ان کی مہینہ بھر محنت کرنے کا جو محنتانہ انہیں دیا جاتا ہے، انہیں ہدیہ تشکر پیش کیا جاتا ہے۔ ایسے ہی کرتے کرتے رات کے 12 بجا دیتے ہیں، اور 12 بج جانے کے بعد سارے کے سارے مصلی، اللہ ماشاءاللہ جو بڑی عمر والے ہیں وہ بیٹھے رہتے ہیں، سارے کے سارے نوجوان باہر نکل کر چلے آتے ہیں۔ کوئی کباب کی دکان پر ٹھہرا ہے، کوئی حلیم کی دکان پر ٹھہرا ہے، کوئی چائے کے لیے جھگڑا کر رہا ہے۔ ایسے کرتے کرتے لوگ، اور کوئی تو گلی کوچوں کے جانوروں پر ظلم و زبردستی کر رہا ہے، کوئی لائٹس پھوڑتے ہوئے پھر رہا ہے، کوئی گاڑیوں کی اسٹنٹ کرتے ہوئے پھر رہا ہے۔ ان کے جاگنے کا یہ انداز ہے، جاگتے تو ایک رات ہے اور اس طریقے سے اس رات کو ضائع کرتے ہیں، والعیاذ باللہ۔ اور جب صبح فجر کی نماز ہوتی ہے تو فجر کی نماز کے بعد سیدھے فجر کی نماز کو مسجد میں داخل ہوتے ہیں، کیونکہ سحری کا انتظام ہوتا ہے۔ سحری کھا لیتے ہیں، کھا پی کر کے اپنے گھر کو چلے جاتے ہیں، اور پھر دعوے کے ساتھ کہتے ہیں کہ جو ہم نے شب قدر کو پا لیا ماشاءاللہ۔ جبکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھیے، امام الانبیاء ہیں، امام کائنات ہیں، امام اعظم ہیں، اور آپ کی کیفیت کیسی ہے؟ کئی صحابہ کرام نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس کیفیت کو بیان کرتے ہوئے فرمایا، اذا دخل العشر الاواخر من رمضان جد واجتہد، جب رمضان المبارک کا آخری عشرے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم داخل ہوتے تو پورا ایک جٹ ہو کر کے کوشش کرتے کہ ہم اس رات میں اللہ تبارک و تعالیٰ کو راضی کریں، فل عبادت کرتے اور اپنی پوری رات عبادت میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مشغول رہتے۔ اسی طریقے سے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا فرماتی ہیں کہ کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذا دخل العشر شد مئزرہ وَأَحْيَا لَيْلَهُ وَأَيْقَظَ أَهْلَهُ، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب رمضان المبارک کا آخری عشرہ آتا تو اپنی کمر کو کس لیتے کہ مجھے اب رات بھر جاگنا ہے اور عبادت کرنا ہے، کمر کس لیتے اور رات بھر جاگ کر کے عبادت کرتے۔ خود ہی عبادت نہیں کرتے بلکہ اپنے بیویوں کے گھروں پر دستک دیتے اور انہیں آواز دے کر کے انہیں اٹھاتے اور کہتے کہ اٹھو، شب قدر آئی ہے، اس کو تلاش کرنا ہے اور اٹھ کر کے عبادت کرو۔ خود بھی جاگتے، اپنے اہل و عیال کو بھی جگاتے عبادت کرنے کے لیے۔ تو اس حدیث سے یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ مرد صرف خود ہی نہ جاگے، اپنے ساتھ ساتھ اپنے بیوی کو بھی جگائیں، اسے بھی جاگنے کا حکم دے، اور اپنے بچوں کو بھی لے کر کے مسجد کو آئیں، انہیں بھی جگائیں تاکہ انہیں روٹین ہو، ان کو عادت ہو۔ جب وہ بڑے ہوں گے تو تمہاری تربیت کے ماتحت وہ لوگ بھی عبادت میں اپنی راتوں کو گزاریں گے۔ تو میرے محترم بھائیوں، اس رات کو حاصل کرنے کے لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے رمضان مبارک کی آخری راتوں کو جاگا، خود بھی جاگا، اپنے اہل عیال کو بھی جگایا۔ اور ہمیں بھی چاہیے کہ ہم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر عمل کرتے ہوئے، اگر جس کو اللہ توفیق بخشے اور رمضان مبارک کے آخری عشرے کو پورا جاگے، جیسے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جاگا کرتے تھے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پورا عشرہ عبادت میں مشغول رہتے تھے، جس کو اعتکاف کہا جاتا ہے۔
اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اعتکاف میں بیٹھتے تھے. اور ایک 5 منٹ میں اعتکاف کے تعلق سے بتا کر کے میں بات کو ختم کرتا ہوں کہ اعتکاف یہ جو ہے یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بڑی عظیم ترین عبادت ہے اور اللہ کو بڑا محبوب اور پسندیدہ یہ عبادت ہے. بڑا محبوب اور پسندیدہ عبادت ہے جس کا ذکر اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم میں قرآن کریم میں فرمایا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے وَطَهِّرْ بَيْتِيَ لِلطَّائِفِينَ وَالْعَاكِفِينَ وَالرُّكَّعِ السُّجُودِ. اللہ اپنے برگزیدہ بندے اپنے پیغمبروں یعنی ابراہیم علیہ السلام اور اسماعیل علیہ السلام کو یہ حکم دیتے ہوئے فرماتا ہے کہ طاہر بیتیا، اے ابراہیم اور اسماعیل علیہ السلام آپ میرے گھر کا طواف کرنے والے، میرے گھر میں اعتکاف کے لیے رکنے والے اور میرے گھر میں رکوع اور سجدے کرنے والوں کے لیے میرے گھر خانہ کعبہ کو تلاش کرو، خانہ کعبہ کو صاف رکھو. اللہ تبارک و تعالیٰ نے اللہ کے نبیوں کو یہ حکم دیا. کس کے لیے صاف کرنا ہے؟ اعتکاف کرنے والوں کو. تو اعتکاف یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بڑی عظیم اور پسندیدہ یہ عبادت ہے اور جس کا اللہ نے قرآن کریم میں ذکر فرمایا ہے. اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم رمضان المبارک کے آخری عشرے میں اعتکاف کیا کرتے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ آپ کے تابع ہو کر کے وہ بھی اعتکاف میں بیٹھا کرتے تھے، وہ بھی اعتکاف کیا کرتے تھے. اتنا ہی نہیں بلکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ازواج مطہرات بھی رمضان المبارک کے آخری عشرے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات میں بھی انہوں نے اعتکاف کیا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی موت کے بعد بھی اس سلسلے کو انہوں نے جاری رکھا. تو مرد بھی اعتکاف مردوں کے لیے بھی اعتکاف کرنا ہے اور عورتیں بھی اعتکاف کر سکتے ہیں، لیکن مردوں اور عورتوں کے لیے کچھ الگ الگ سے شرائط رکھے گئے ہیں جو میں بتا رہا ہوں. تو میرے محترم بھائیوں، اعتکاف کے لغوی معنی یہ ہے کہ کسی چیز پر جم کر کے بیٹھ جانا اور اس پر اپنا دل لگانا، یعنی اس کے نفس کو اس کے ساتھ لگانے کو اعتکاف کہا جاتا ہے. اور اصطلاحی طور پر شرعی اعتبار سے اعتکاف کا مطلب یہ ہے کہ آدمی دنیا داری سے مکمل طور پر آزاد ہو کر کے دنیا داری کو چھوڑ کر اللہ تبارک و تعالیٰ کو راضی کرنے کے لیے عبادت کے خاطر، اللہ تبارک و تعالیٰ کی خالص عبادت کے خاطر اللہ کو راضی کرنے کے لیے ایک مدت تک اپنے آپ کو مسجد میں بند کر دینا، مسجد میں محصور کر دینے کا نام اعتکاف ہے. مسجد میں بند کر دینے کا نام یہ اعتکاف ہے. اور ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم رمضان المبارک کے 20ویں دن فجر کی نماز کے بعد سے اعتکاف میں داخل ہو جاتے، یعنی 10 دن مکمل اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اعتکاف کیا کرتے تھے. اور اعتکاف کی 2 قسمیں ہیں. پہلے تو اعتکاف فرض اور واجب ہے، دوسرا اعتکاف سنت اور مستحب ہے. فرض اور واجب کون سا اعتکاف ہے؟ فرض اور واجب وہ اعتکاف ہے جس اعتکاف کی آدمی نظر مان لے. جیسے کہ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث ہے، عمر ابن الخطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آتے ہیں اور آ کر کے کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم زمانے جاہلیت میں نے یہ نیت کیا تھا کہ میں 1 رات کا اعتکاف کروں گا، تو کیا میں کر سکتا ہوں؟ اللہ کے نبی نے فرمایا اگر تم نے نظر مانی تھی تو تم پر واجب اور فرض ہے کہ تم اس اعتکاف کو پورا کرو. تو اعتکاف، اگر کوئی شخص اعتکاف کی نظر مانگتا ہے تو اس پر اعتکاف واجب ہے اور فرض ہے. اور جو رمضان المبارک کا اعتکاف ہے یہ اعتکاف سنت موقدہ اور مستحب ہے، لیکن میرے محترم بھائیوں اس کے لیے کچھ شرطیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائی ہیں. پہلی شرط تو یہ ہے کہ اعتکاف صرف مسجد میں ہی ہو سکتا ہے، مسجد کے علاوہ دنیا کے کسی کونے میں اعتکاف کرنا جائز نہیں ہے. چاہے مرد اعتکاف کے لیے بیٹھ رہے ہوں یا عورتیں اعتکاف کر رہی ہوں، دونوں کے لیے ضروری ہے کہ وہ مسجد کے اندر آ کر کے ہی اعتکاف کو بیٹھے. کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 187 کے اندر فرمایا وَلَا تُبَاشِرُوهُنَّ وَأَنْتُمْ عَاكِفُونَ فِي الْمَسَاجِدِ. اللہ نے کہا کہ جب تم مسجدوں کے اندر اعتکاف میں بیٹھو تو اپنے بیویوں کے ساتھ ہم بستری مت کرو، یعنی مسجد میں ہی اعتکاف ہوگا. مسجد کے علاوہ گھر میں، بھلے آدمی کا گھر کتنا ہی عالیشان کیوں نہ ہو، کتنے ہی کمرے اس کے اندر بنے ہوئے ہوں، آدمی یہ نہیں کہہ سکتے کہ میں ایک کمرے کو خاص کر لوں گا اعتکاف کے لیے، یہ جائز نہیں ہے. اعتکاف مسجد میں ہوگا، مسجد کے علاوہ کہیں پر بھی اعتکاف کرنا جائز نہیں ہے. اسی طریقے سے جب آدمی اعتکاف کی نیت سے مسجد میں داخل ہو جاتا ہے تو وہ بغیر کسی سخت ضرورت کے وہ مسجد کے باہر نہیں نکل سکتا. اگر وہ مسجد کے باہر نکل جاتا ہے تو پھر اس کا اعتکاف باطل ہو جائے گا، ٹوٹ جائے گا، اس کا اعتکاف باطل ہو جائے گا. سخت ضرورت سے مراد کیا ہے؟ ایسی ضرورت جس کے بغیر انسان کا گزارا نہ ہو. مطلب
یعنی آدمی خزائے حاجت، اگر مسجد کے اندر باتھ روم نہیں بنے ہوئے ہیں تو آدمی خزائے حاجت کے لیے، بیت الخلاء کے لیے، غسل کرنے کے لیے باہر جا سکتا ہے۔ اگر کوئی کھانا پانی لا کر کے دینے والا نہیں ہے، کھانے پانے کا انتظام نہیں ہے، آس پاس میں کہیں ہوٹلز وغیرہ ہیں، تو آدمی جا کر کے اپنے لیے کھانا پانی لا سکتا ہے۔ یعنی ایسی ضرورت جس کے بغیر اس کا گزر بسر نہ ہوتا ہو تو اس ضرورت کے لیے وہ مسجد کے باہر نکل سکتا ہے۔ اسی طریقے سے دوران اعتکاف معتکف کے لیے چاہیے کہ وہ کثرت سے عبادتیں کرے۔ جو شخص اعتکاف میں بیٹھتا ہے وہ اپنے وقت کو ضائع نہ کرے، یہ وقت بڑا قیمتی ہوتا ہے۔ بہت سارے دوست احباب کے یہاں تک بھی دیکھا گیا ہے جو اعتکاف میں بیٹھتے ہیں، 4-5 آدمی مسجد میں اعتکاف میں بیٹھتے ہیں، وہی میٹنگ بنا کر کے گپے شروع کر دیتے ہیں، اس کی غیبت، اس کی چغلی، اس کے گلے، یہی وہی لوگ شروع کر دیتے ہیں، جبکہ اعتکاف تم اللہ کے لیے کر رہے ہو، اللہ کی عبادت کے لیے کر رہے ہو۔ تو اس اعتکاف کے اندر آدمی کثرت سے عبادتیں کریں، کثرت سے نماز پڑھیں، کثرت سے آدمی اس کے اندر قرآن کی تلاوت کرے، نفل نمازیں پڑھیں اور زیادہ سے زیادہ وقت اپنا عبادتوں میں گزارے۔ اسی طریقے سے حالت اعتکاف میں ضرورت کے تحت لوگوں سے بات چیت کی جا سکتی ہے، ضرورت ہے، بات کرنے کی سخت ضرورت ہے، تو ایسی صورت میں آدمی بات چیت کر سکتا ہے۔ جیسا کہ ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے سے ملنے کے لیے آپ کے ازواج مطہرات آتی، بیویاں آتی زیارت کے لیے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ان سے بیٹھ کر کے بات چیت کیا کرتے، صرف بات چیت کر سکتے ہیں، اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ اور ماں عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنے سر مبارک کو مسجد کے باہر رکھتی، دہلیز کے باہر رکھتے تو میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سر میں کنگھی بھی کر دیا کرتی تھی، اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ لیکن اس کے علاوہ حالت اعتکاف میں نیک اعمال کے لیے بھی مسجد کے باہر نکلنا جائز نہیں ہے۔ سنن ابو داؤد کی روایت ہے جس کے راوی حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا السنۃ علی المعتکف اللہ یعود مریضا، معتکف کے لیے ضروری ہے، معتکف جب وہ اعتکاف کے لیے داخل ہو جاتا ہے، اگر اس کا کوئی عزیز سے عزیز ترین شخص بیمار ہو جائے وہ اس کی عیادت کے لیے نہیں جا سکتا، ولا یشہد جنازۃ، اور اگر کوئی اس کا عزیز سے عزیز ترین شخص، اس کی بیوی ہے، بیٹا ہے، ماں ہے، باپ ہے، جو بھی ہے، اگر انتقال کر جائے تو اس کے جنازے میں شرکت نہیں کر سکتا۔ اعتکاف میں جو آدمی بیٹھا ہوا ہے جنازے میں شرکت نہیں کر سکتا۔ ولا یمس امرأۃ ولا یباشرها، اور نہ معتکف جو اعتکاف کر رہا ہے وہ اپنی بیوی کو، نہ تو روزے کی حالت میں آپ اپنی بیوی کو چھو سکتے ہو، بوسہ دے سکتے ہو، لیکن اعتکاف کی حالت میں جو شخص معتکف ہوتا ہے وہ اپنی بیوی کو بوسہ نہیں دے سکتا، اپنی بیوی کو چھو بھی نہیں سکتا اور نہ اس کے ساتھ مباشرت کر سکتا ہے۔ تو اسی طریقے سے میرے محترم بھائیوں، اور جو آدمی اللہ کے اور اعتکاف کی جو مدت ہے وہ سنت موقدہ کے اعتبار سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو سنت ادا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی جو سنت ہے وہ 10 دن ہے، آدمی 10 دن کا اعتکاف بھی بیٹھ سکتا ہے، اور اسی طریقے سے آدمی 20 دن کا بھی اعتکاف بیٹھ سکتا ہے، جس طریقے سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بیٹھا تھا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اعتکاف کیا تھا۔ جس سال اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا انتقال ہوا اس سال اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم 20 دن کا اعتکاف کیے تھے، 20 دن کا اعتکاف کیے تھے، اور اس سے کم جیسا کہ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 1 رات کا بھی اعتکاف کیا تھا، تو آدمی 1 رات کا بھی اعتکاف کر سکتا ہے، اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ لیکن شرط یہ ہے کہ اعتکاف اگر آدمی 10 دن کا کر رہا ہے جو سنت اور سنت موقدہ ہے، آدمی اس میں کیا کریں، 20ویں رمضان کو فجر کی نماز کے بعد وہ اعتکاف میں داخل ہو جائے، اعتکاف میں داخل ہو جائے، اور عید کا چاند دیکھ کر کے وہ اعتکاف سے باہر نکلے، یعنی مسجد کے باہر نکلے۔ اسی طریقے سے اعتکاف میں جو شخص بیٹھ رہا ہے، جو شخص اعتکاف کر رہا ہے، بہتر ہے کہ اس کے لیے مسجد کے اندر کچھ پارٹیشن بنایا جائے، چاہے بھلے کپڑے کے ذریعے ہو یا کسی اور کے ذریعے ہو، تاکہ عبادت کرنے میں سرور حاصل ہو، آدمی دل لگا کر کے عبادت کر سکے۔ اگر مسجد چھوٹی ہے تو وقتیہ طور پر ان خیموں کو یا پھر ان احاطے کو نکال کر کے نمازوں کو پڑھ کر کے پھر دوبارہ بھی اس کو لگایا جا سکتا ہے، اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ اور جہاں تک عورتوں کے اعتکاف کا مسئلہ ہے، اس میں چند کنڈیشنز ہیں۔ عورتیں اگر مسجد میں اعتکاف کے لیے بیٹھ رہی ہیں تو ان کے لیے پہلی کنڈیشن یہ ہے کہ وہ اپنے شوہر، اپنے ذمہ دار کی اجازت لیں، اجازت کے بغیر وہ اعتکاف نہیں کر سکتی۔ اپنے شوہر کی، اگر اس کا شادی ہو چکی ہے تو وہ اپنے شوہر سے اجازت لے گی، اگر شادی نہیں ہوئی ہے تو وہ اپنے سرپرستوں سے، اس کے باپ سے، ماں سے، بڑے بھائی سے اجازت لے کر کے وہ اعتکاف مسجد میں اعتکاف کرے گی۔ اگر عورت بغیر اجازت کے اگر وہ اعتکاف کرتی ہے تو شوہر کو حق ہے کہ وہ اپنے بیوی کا اعتکاف توڑوا بھی سکتا ہے،
جیسا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک صحابیہ نے اپنے شوہر کی شکایت کی تھی تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے اس عورت کے اللہ کے نبی کہ میرے شوہر میں روزہ نفلی روزہ رکھتی ہوں تو میرے شوہر روزہ تھڑوا دیتے ہیں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جب ان سے پوچھا تو صحابی نے کہا کہ اللہ کے نبی میں نوجوان آدمی ہوں, مجھے بیوی کی ضرورت پڑتی ہے اور یہ ہمیشہ روزہ رکھتی ہے تو میں کیا کروں؟ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ تم اپنے شوہر کی اجازت کے بغیر روزہ نہ رکھو. تو اعتکاف اور روزہ یہ نفلی عبادت ہے اور نفلی عبادت بغیر شوہر کی اجازت کے کرنا جائز نہیں ہے. اسی طریقے سے جس مسجد میں عورتیں اعتکاف کے لیے بیٹھی ہیں اس مسجد میں مرد و زن یعنی عورتوں اور مردوں کا اختلاط نہ ہو. عورتوں اور ہر چیز عورت اور مردوں کی سپریٹ ہو, ان کے بیت الخلا سپریٹ ہو, ان کے باتھ روم سپریٹ ہو, غسل خانے سپریٹ ہو, کھانے کی جگہ سپریٹ ہو, مسجد سپریٹ ہو, مصلی سپریٹ ہو, ہر چیز اس کی الگ الگ ہونی چاہیے. اسی طریقے سے عورتیں اگر گھر میں اعتکاف نہیں کر سکتی, عورتیں گھر میں اعتکاف نہیں کر سکتی. امام ابو حنیفہ کے ایک قول کو چھوڑ کر کے کسی عالم نے یہ نہیں کہا ہے کہ عورتیں گھر کے اندر اعتکاف کر سکتی ہیں. تو میرے محترم بھائیوں, چاہے مرد ہو یا عورت ہو, دونوں کے لیے ضروری ہے کہ وہ مسجد میں اعتکاف کو بیٹھیں, مسجد میں اعتکاف کریں. یہ اعتکاف کے کچھ مسائل تھے اور شب قدر کے تعلق سے کچھ باتیں تھیں. اللہ سے میں دعا کرتا ہوں کہ اللہ تبارک و تعالی ہم تمام کو ان باتوں کی توفیق عطا فرمائے. میرے محترم بھائیوں, آج امت مسلمہ سے یہ اعتکاف کی سنت گویا ختم ہوتے جا رہی ہے. اللہ تبارک و تعالی جس کو بھی توفیق بخشے, جس کو بھی اللہ تبارک و تعالی توفیق عنایت کرے, اس کے لیے ضروری ہے کہ وہ اعتکاف کی سنت کو زندہ کریں اور وقت نکالیں. جیسے آپ دیگر کاموں کے لیے وقت نکالتے ہو, کوئی جھوٹ موٹ بول کر کے چھٹی کی ضرورت نہیں ہوتی تب بھی کمپنی میں جھوٹ بول کر کے چھٹی لیتے ہو, شاپنگ کرنے کے لیے چھٹی لیتے ہو, ٹورز پر جانے کے لیے چھٹی لیتے ہو, شادی بیاہ کے لیے چھٹیاں لیتے ہو, ایسے ہی اعتکاف کے لیے بھی چھٹی لے لو. یہ سنت گویا امت محمدیہ سے ختم ہوتی جا رہی ہے. ہم تمام کے لیے ضروری ہے کہ ہم اس سنت کو زندہ کرنے کی کوشش کریں اور اس اعتکاف اور ہر سال اعتکاف کرنے کی مکمل کوشش کریں. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم تمام کو اس کی توفیق عطا فرمائے. اے اللہ, اس مجلس میں امت مسلمہ میں جو لوگ بیمار ہیں تو انہیں شفا کاملہ عاجلہ عطا فرما, جو لوگ مقروض ہیں تو ان کے قرضوں کا انتظام فرما دے. اے اللہ, اس رمضان کے بچے کچھ ایام میں ہمیں اپنے گناہوں کی مغفرت کروانے کی ہمیں توفیق عطا فرما. اے اللہ, ہمیں دنیا داری کو ترک کر کے دین کی طرف ہمارے دلوں میں دین کی طرف رغبت ہمیں نصیب فرما دے. اے اللہ, ایک جٹ ہو کر کے عبادت کرنے کی ہمیں توفیق عطا فرما. شب قدر کو اس کا حق ادا کرنے کی ہم تمام کو توفیق عطا فرما. اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین من کل ذنب فاستغفروہ واتوبوا الیہ انہ هو الغفور